والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بلانۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ صلوات کے حوالے سے چونکہ یہ مہینہ اور اب تو آپ روزہ بھی نہیں ہیں، آواز بلند ہونا چاہیے، جو بہترین عمل ہے ماہ رمضان میں، ایک جس کے لیے خود پیغمبر اسلام نے توفیق طلب کیا، روزہ، کہ انسان اس مہینے میں صحیح و سالم رہے تاکہ روزہ رکھ سکے، اور بغیر توفیق الہی کے کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے، اللہ سے توفیق طلب کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت۔ اب تلاوت سے منظور صرف قرأت نہیں ہے بلکہ غور و فکر ہے، تفسیر ہے، آیات کے سلسلے میں جو بھی آپ کر سکتے ہیں، انس بقرآن جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، کہ قرآن کا اپنی زندگی میں داخل کرنا یہ مہم ہے۔ اور تیسری چیز جو صلوات پڑھنا ہے۔ صلوات کے حوالے سے آپ دیکھیں، جو آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد تکون لہم رضن، صلوات کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر آل محمد، محمد اور آل محمد خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں اگر کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ، اگر کوئی عطا آپ کو دیتا ہے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس نے میرا خیال رکھا، ویسے ہی یہ صلوات جو ہے محمد اور آل محمد کے لیے گفٹ اور ہدیہ ہے ہماری طرف سے۔ تو جس طریقے سے ہم کیسے گفٹ لیتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ جو اس نے دیا ہے گفٹ اس سے بہتر واپس کریں ہدیے کے طور پہ۔ تو آل محمد بھی انشاءاللہ اگر ہم صلوات پڑھیں گے تو یہ ہدیہ ہے ہماری طرف سے آل محمد کے لیے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ ہمارے لیے اس سے بہتر جو ہے گفٹ اور ہدیہ واپس کریں گے، اس لیے کہ وہ کریم خاندان ہے، وہ کسی کا لیتا نہیں ہے بلکہ فوراً ہی جو ہے 10 گنا 20 گنا وہ صفات خدا کے مظہر ہیں وہ واپس کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ہماری گفتگو حقوق اور رائٹس کے سلسلے میں، اور اس کا بیس اور مرکز جو بنیاد ہے وہ امام سجاد کی رسالہ حقوق، کہ جہاں پہ جو ابھی سلسلہ بحث چل رہا ہے وہ اللہ کے حق کے سلسلے میں، کہ ہماری گردن پہ اللہ کا کیا حق ہے، کہ جہاں امام نے فرمایا کہ اللہ کا حق تمہاری گردن پہ یہ ہے، سب سے بڑا حق۔ میں نے اس دن اشارہ کیا تھا کہ ضروری نہیں کہ صرف یہی آپ سمجھیں کہ یہی عبادت حق ہے، لیکن جو سب سے بڑا حق اللہ کا ہماری گردن پہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک قرار نہ دیں، اور یہ کنڈیشن کے ساتھ کہ اس عبادت میں اخلاص سے کام لیں، خلوص سے کام لیں، اور اگر ایسا آپ نے کیا تو اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب میں آج البتہ کل کی گفتگو رہ گئی تھی، اس سے پہلے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے کہا کہ اگر تم نے میرا حق ادا کیا، یعنی عبادت کو اخلاص کے ساتھ انجام دیا، تو ہم تمہارے لیے اس دنیا میں بھی کافی ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ جس کا پشت پناہ جو ہے خدا ہو جائے تو پھر اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل، پیغمبر اسلام سے یہ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 عابد تھے۔ میں آج جان بوجھ کے واقعے سے شروع کیا تاکہ آپ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں، عموماً ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ واقعات سے زیادہ جو ہے بہتر نزدیک ہو سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 3 عابد تھے، اور جب وہ نکلے تو سفر میں ایک ساتھ تینوں مل گئے، اور ایسا ہوا کہ بارش ہوئی۔ کبھی کبھی آپ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں اگر ایک بیگ جب بارش ہونے لگتی ہے تو ویسے ہی ان کے ساتھ ہوا کہ بارش ہونے لگی، اور بارش سے چھپنے کے لیے وہ غار میں انہوں نے پناہ لیا۔ تینوں جو عابد تھے وہ غار میں چلے گئے۔ غار پتہ نہیں مفہوم ہے یا نہیں آپ لوگوں کے لیے، پہاڑ کا وہ حصہ کہ جہاں پہ آپ پناہ لے سکتے ہیں۔ غار میں وہ تینوں چلے گئے، اسی اثنا میں طوفان بھی آیا اور پتھر ایک پہاڑ سے گرا اور غار ڈھک گیا۔ اب وہ گئے تو اب نکلے کیسے؟ اب مشکل یہ کہ بچنے گئے تھے، کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ روزہ بخشوانے گئے تھے، اور جو ہے نماز اور دوسری چیزیں بھی جو ہے گلے پڑ گئی۔ وہ گئے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے،
اب وہ اس سے بڑی مصیبت میں پھنس گئے۔ ابھی تک تو پانی کا مسئلہ تھا کہ پانی نہ ہمارے جسم پہ آ جائے، بیمار نہ ہو جائے، یہ تمام چیزوں سے بچنے کے لیے وہ غار میں تھے، اور غار جو پتھر گرا تو وہ بلاک ہو گیا۔ اب جب بلاک ہوا تو اب تو ان کی زندگی جو ہے دشوار ہو گئی، اب نکلیں کیسے اس میں؟ تو اب تینوں عابدوں نے کہا کہ اللہ سے ہم اپنے ان چیزوں کا، ان اعمال کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے اپنی زندگی میں خلوص کے ساتھ کیا تھا۔ اصل موضوع جو ہے میرا یہ ہے، خلوص کے ساتھ جو کیا تھا اس کا واسطہ دے کے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، وہی کہ اللہ اگر خلوص کے ساتھ آپ کام کریں گے تو اللہ جو ہے اس دنیا میں بھی آپ کے لیے کافی ہوگا اور آخرت میں بھی کافی ہوگا۔ تو اس میں سے پہلا شخص اس نے کہا کہ اللہ سے دعا کیا، پروردگار تجھے معلوم ہے کہ میں اپنی ایک کزن تھی، اس کو بہت چاہتا تھا اور وہ بھی مجھے چاہتی تھی، اور میں نے اپنا جتنا بھی تھا سب کچھ سرمایہ صرف کر دیا کہ کوئی ایسا خلوت کا مقام ہو کہ اس کے ساتھ جو ہے ہم منافع عفت عمل انجام دے سکیں، اور ایک موقع فراہم ہوا، لیکن اس نے ہماری کزن نے کہا کہ تم خدا سے ڈرو اور یہ عمل انجام مت دو۔ تو میں نے خدا کو گواہ بنایا اور کہا کہ یا اللہ میں تیری وجہ سے اس عمل سے باز آ رہا ہوں، میں اس عمل کو انجام نہیں دوں گا، اور میں نے تو جانتا ہے کہ یہ میں نے خلوص دل کے ساتھ یہ کام کیا تھا، کہ تیرے لیے صرف کیا تھا۔ ابھی اس نے یہ دعا کی تھی کہ پتھر جو ہے تھوڑا سا کھسک گیا، اب اتنا نہیں کھسکا کہ یہ لوگ نکل سکیں۔ دوسرا شخص اس نے دعا کیا کہ پروردگار میرے اس عمل کا واسطہ، کہ جانتا ہے کہ میرے 2 والدین جو تھے، ماں باپ بوڑھے تھے، میں ان کی دن و رات خدمت کرتا تھا، اور خدمت کرتے کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات میں پہنچا کھانا لے کے کہ ان کو کھانا کھلاؤں، تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں سو چکے ہیں۔ اب میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اگر میں جگاؤں گا تو وہ کہیں، اس لیے کہ مناسب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے، نیند سے چونکنا سخت ہوتا ہے کسی کے لیے بھی، چاہے بچہ ہو یا بزرگ ہو۔ تو میں کھانا لے کے کھڑا رہا، رات بھر کھڑا رہا کہ کب یہ بیدار ہو اور ان کو کھانے کی ضرورت ہو، اور یہ میں نے کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اب روایت کہتی ہے کہ اب جیسے ہی اس نے یہ واسطہ دیا، پتھر تھوڑا سا اور کھسکا۔ اس کے بعد تیسرا شخص اس نے بھی دعا کی کہ پروردگار تو جانتا ہے، اور اس عمل کا واسطہ دے کے میں کہتا ہوں کہ جب میں میرا ایسا کام ہے کہ جس میں مزدور سے کام کرواتا ہوں، تو ایک مزدور تھا اور میں اس کی ہر روز اجرت دیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو اجرت تم دے رہے ہو، یہ جو مجھے دے رہے ہو یہ کم ہے، اس سے زیادہ کا میں حقدار ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں، اس سے زیادہ کہ تم حقدار نہیں ہو۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اگر تم نے میرا حق مارا تو قیامت میں تمہارا جو ہے طلبکار رہوں گا، اور اس دن جو ہے فیصلہ بہت سخت ہوگا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میں پشیمان ہوا، اور اس کے بعد جو اس نے زیادہ مطالبہ کیا تھا اس زیادہ پیسے سے میں نے ایک گوسفند خریدا، ایک بکری خریدی، گوٹ خریدا، جو بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس سے کئی گوسفند اور بڑھے، نسل بڑھی اس کی، اور ایک گلا، یعنی آپ ایک جھنڈ ہو گیا گوسفند کا، اور میں تلاش کرتا رہا کہ وہ مل جائے تاکہ میں اس کو سارا جو ہے گوسفند اس کے حوالے کر دوں۔ ایک دن وہ آیا اور مجھے اس نے راستے میں دیکھا، کہا کہ تم نے میرا حق نہیں دیا، ابھی بھی اگر ہو سکے تو دے دو۔ تو میں نے کہا تمہارا حق ہے، یہ پورا جو گوسفند کا جھنڈ ہے وہ تمہارا ہی ہے۔ تو اس نے سمجھا کہ شاید میں مذاق کر رہا ہوں۔ کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ میں نے تمہارے ہی جو اجرت تھی، جو زیادہ تم نے طلب کیا تھا، اس سے میں نے ایک گوسفند خریدا، اور اس گوسفند سے گوسفند بڑھتے گئے، اور یہ جو ہے گوسفند کا جھنڈ جو نظر آ رہا ہے یہ سب تمہارا ہے۔ وہ لیا اور وہ خوش ہو کے چلا گیا۔ تو پروردگار یہ عمل تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، خلوص دل سے کیا تھا، اور لہٰذا اب میں خدا تجھ سے یہی چاہتا ہوں کہ جو ہم لوگ تینوں پھنسے ہوئے ہیں اس مشکل میں کہ راستہ بند ہو چکا ہے، ہم باہر نکلے تو کیسے؟ اب تاریخ کہتی ہے اور روایت کہتی ہے کہ پورا جو ہے پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان خلوص دل سے عمل کرتا ہے، خدا یہاں بھی اس کی مشکلات کو حل کرتا ہے، اور قیامت میں بھی انشاءاللہ اس کی مشکلات کو حل کرے گا۔ تو یہ تھا کہ اخلاص کے حوالے سے۔ البتہ میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا کہ اخلاص چونکہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کے ضائع ہونے کا اور برباد ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جو بھی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، اسی لیے اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اب میں نے مثال دیا تھا، ویسے ہی اخلاص بھی ایسا ہی ہے کہ
کے لیے جو سب سے جو برباد کرنے والی اخلاص کو، جو معرض خطر میں ڈالتی ہے اخلاص کو، وہ دو چیزیں، ایروگینس جو میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ انسان کا تکبر کرنا، غرور کرنا، کسی عمل کو بہت زیادہ، یعنی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ تمام چیزیں، یہ چیز اخلاص کو برباد کرتی ہے۔ اور دوسرے ریا، شو آف کرنا، دکھاوا کرنا۔ ریا کے حوالے سے شاید اگر آج گفتگو ہو سکی تو ہوگی، وإلا کل، لیکن کل جو چیزیں بچی ہوئی تھیں اس حوالے سے، ایروگینس کے حوالے سے، کہ جہاں میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا ایک روایت کہ جہاں امیر بیان نے فرمایا تھا کہ سیئۃ تسوء کا خیر، کہ وہ برائی، وہ گناہ، وہ ہمارے نزدیک بہتر ہے کہ جو تمہیں جھنجھوڑ دے، خواب غفلت سے بیدار کر دے، توجیہ نہ کرے انسان۔ اسی لیے ہے روایت میں کہ آپ جب آدم سے پوچھا کہ تم نے کیوں کھایا یہ درخت، تو آدم نے کوئی توجیہ نہیں کیا کہ پروردگار اب میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آیا، نہیں، کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ہے بندگی، یہ ہے بندگی، پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا کہ تو نے چونکہ اقرار کر لیا اپنی کمی کا، لہٰذا ہم تمہیں ولی خدا بنائیں گے، روایت میں۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہ اگر وہ انسان کہ جو اگر کوئی انسان اپنے گناہ پر پشیمان ہے، نادم ہے کہ مجھ سے یہ کیسے ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، انشاءاللہ آگے نہیں ہوگا ہم سے، وہ ایسا ہی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا، وہ گناہ کہ جو اسے جھنجھوڑ کے رکھ دے، خواب غفلت سے بیدار کر دے، وہ ایسا ہی ہے، یعنی توبہ ہے، در حقیقت یہ پشیمانی، نادم ہونا، یہ توبہ ہے اس کے لیے، اور توبہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اسی لیے جب ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے تو پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اس کے گناہ جو اس نے لکھے تھے اب اس کو جو ہے محو کر دو، ختم کر دو۔ تو یہ ہے کہ سیئۃ تسوء کا خیر من، وہ اچھائی، کہ وہ برائی کہ جو تمہیں جھنجھوڑ دے، جو تمہیں بیدار کر دے، اس اچھائی سے بہتر ہے کہ جو تمہیں ایروگینس میں مبتلا کر دے۔ اب سمجھیں، اسی لیے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ لو لم تذنبوا، اگر تم کچھ گناہ کرو بھی نہ، کوئی گناہ نہ کرو، لخشیت علیکم، اس کے باوجود میں اپنی امت پر کس چیز کے اوپر ڈرتا ہوں، خوف ہے مجھے، ما ہوا اکبر من ذالک، یعنی گناہ سے بھی بڑی چیز۔ کیا فرمایا پیغمبر نے کہ لو لم تذنبوا، اگر ہماری امت جو ہے گناہ نہ بھی کرے، تم گناہ نہ بھی کرو، لیکن اس سے بڑی چیز سے میں تمہارے حوالے سے ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں۔ وہ کیا چیز ہے؟ العجب، یہی ہے ایروگینس پیدا ہونا، انسان غرور میں مبتلا ہو جائے، کوئی بھی چھوٹا کام کرے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تو یہ آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کام کہ جو انسان کو غرور میں مبتلا کر دے، وہ برائی اس اچھائی سے بہتر ہے کہ جہاں جو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دے، جو انسان کو راہ راست پر لا دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث اور ہے کہ ان اللہ علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب۔ اب آپ سوچیں گے گناہ بھی کوئی اچھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب، کہ بسا اوقات مومن کے لیے ایک گناہ جو اسے بیدار کرتا ہے، جو اسے جھنجھوڑتا ہے، جو اسے ندامت میں مبتلا کرتا ہے، وہ چیز بہتر ہے اس اچھائی سے کہ جو عجب میں، غرور میں اور ایروگنس میں مبتلا کر دے۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا ابْتَلَىٰ مُؤْمِنٌ بِذَنبٍ عَبْدٌ، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ وہ گناہ جو انسان کو جھنجھوڑ دے اس اچھائی سے کہ جو انسان کو غرور میں مبتلا کر دے، اگر ایسا نہ ہو کہ وہ چیز اچھی نہ ہوتی تو کبھی بھی ایک مرد مومن جو ہے گناہ میں مبتلا ہی نہ ہوتا۔ میں نے کل ایک مثال دیا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بندے مومن کا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ رات میں سویا اور نماز صبح اس کی قضا ہو جائے، تو یہ اللہ کا کرم ہے، بسا اوقات اللہ کا کرم ہے کہ وہ بعد میں جا کے یہ نہ کہے کہ مجھ سے جو ہے 10 سال ایسا ہوا کہ جو ہے مجھ سے نماز قضا نہیں ہوئی، مجھ سے روزہ قضا نہیں ہوا۔ یہ عجب میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ پروردگار عالم ایک ٹہوکا دیتا ہے کہ تم سے جو ہے، تاکہ تم عجب میں، یعنی خدا جس بندے کو دوست رکھتا ہے اس کو بچاتا ہے غرور سے، یہ خدا کا خاص کرم ہے۔
اور میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا کہ ایک عابد تھا، اور اسی حوالے سے ایک روایت اور ہے پیغمبر اسلام سے کہ جہاں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ خداوند متعال نے داؤد پیغمبر کو یہ وحی کی. اب دیکھیں کہ کیا وحی کی داؤد پیغمبر کو کہ اے داؤد بشر المذنبین، جو گنہگار ہیں ان کو خوشخبری دو. اب آپ سمجھیں، آپ کا ذہن چونکا. جو گنہگار ہیں ان کو خوشخبری دو. وانذر الصدیقین، اور جو صدیقین ہیں، جو صاحب مومن ہیں، جو صاحب ایمان ہیں، جو ایماندار ہیں، جو مومن ہیں، ان کو جو ہے ڈراؤ. جبکہ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ برعکس ہونا چاہیے. جو مومن ان کو خوشخبری دینا چاہیے، جو گنہگار ہیں ان کو جو ہے ٹہوکا دینا چاہیے، ان کو ڈرانا چاہیے. لیکن کیا کہا؟ یا داؤد بشر المذنبین، جو گنہگار ہیں ان کو جو ہے خوشخبری دو. وانذر الصدیقین، اور جو صدیقین ہیں، یہ ایمان سے بڑھ کے مرحلہ ہے صدیقین کا، وہ ان کو جو ہے انذار کرو، ان کو ڈراؤ. تو جناب جیسے آپ تعجب میں مبتلا کہ یہ کیسے، ویسے ہی جناب داؤد بھی تعجب میں ہوئے. کہ کیف ابشر المذنبین وانذر الصدیقین، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں گنہگار کو جو ڈراؤں، گنہگار کو خوشخبری دوں، ان کو کہوں کہ تمہارے لیے سب کچھ ہے، جنت ہے، حور ہے، غلمان ہے، اور وانذر الصدیقین، اور صدیقین کو ڈراؤں؟ یہ کیسے؟ معاملہ تو برعکس ہونا چاہیے، الٹا ہونا چاہیے کہ صدیقین کو خوشخبری دینا چاہیے اور مذنبین اور گنہگار کو جو ہے ڈرانا چاہیے. کہا نہیں. تو پروردگار عالم کی وحی ہوئی، یا داؤد بشر المذنبین، مذنبین کو بشارت دو. کس چیز کی؟ کہ بِأَنِّي أَقْبَلَ التَّوْبَةَ وَعَفْوٌ الذَّنْبِ، کہ ٹھیک ہے انہوں نے گناہ کیا. بہت سے آج ہوتا ہے سوال کہ اب کیا کریں، اب تو ہو گیا ہم سے گناہ، اب اس کے کوئی بھرپائی ہے. اور یہ بہترین مہینہ ہے ماہ رمضان، کہ اگر کوئی اس مہینے میں مغفرت حاصل نہ کر سکا تو پھر کس مہینے میں مغفرت حاصل کرے؟ فی ای، روایت کے جملے ہیں، فی ای شہرین یغفر، جو اس مہینے میں مغفرت حاصل نہ کر سکا اپنے گناہوں کا، وہ کس مہینے میں حاصل کرے گا؟ تو وہی داؤد سے کہا کہ بشر المذنبین، مذنبین جو گنہگار ہیں ان کو خوشخبری کس چیز کی دو؟ کہ میں ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، ان کی ندامت کو قبول کرنے والا ہوں، ان کے ہمبل پناہ کو قبول کرنے والا ہوں. کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے، جیسے جناب آدم نے کہا ربنا ظلمنا، ہاں پروردگار ہم نے اپنے نفس پہ ظلم. یہ نہیں کہ ہم ڈال دیں، جیسے شیطان نے کیا کیا کہ شیطان جب کا حکم ہوا کہا نہیں میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ اس لیے خلقتنی من نار، میں جو ہے مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں کیسے اس کے آگے جھکوں؟ کہا یہ اکڑنا خدا کے سامنے یہ جو پسند نہیں کرتا خدا بند عالم. تو کہا بشر المذنبین بانی اقبل التوبہ وعفو، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وہی ہے کہ اگر انسان گناہوں پہ نادم ہو تو ایسا ہی جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. وانذر الصدیقین، اور یہ جو جملہ تھا کہ صدیقین کو ڈراؤ کہ ان لا یعجبوا باعمالہم، کہ اپنے اعمال پر عجب اور غرور اور ایروگنس میں مبتلا نہ ہوں. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَعْجَبُ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا هَلَكَ، اس لیے کہ کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی بندگان خدا میں ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی اچھائی پہ غرور اور تکبر کرتا ہے، ایروگنس میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ ہلاک نہیں ہوتا. یعنی ہلاکت سے بچنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے، اور جو اخلاص کو چوٹ پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ایروگنس میں مبتلا ہو جائے. لہٰذا یہ ہوا. اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، اور میرے خیال سے شاید وقت بھی ختم ہے، اسی حدیث پہ خاتمہ کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. کہ ایک شخص آیا ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ وہ عجب، وہ ایروگنس، اور کہ وہ غرور اور تکبر کہ جو عمل کو برباد کر دیتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ غرور اور تکبر بھی مراتب ہیں، اس کے درجے ہیں. اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے اپنے عمل کو، یعنی جو بھی عمل کرتا ہے اسی کو سب سے بہتر سمجھتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے یہی سب اچھی چیز ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا. یعنی جو برا بھی عمل کرتا ہے تو اس کی نظر میں وہ اچھا عمل ہوتا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے عجب اور غرور کا، کہ کوئی بھی آ کے سمجھائے کہ یہ تم نے صحیح نہیں کیا، نہیں میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا. یہ چیز عجب کا پہلا مرحلہ ہے کہ یہ کہ انسان اپنے عمل کو، جو برا عمل ہے اس کو اس کی نظر میں خوبصورت نظر آئے اور وہ کہے کہ یہ بہترین ہم نے. اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ.
اور عجب کا دوسرا یعنی غرور اور تکبر کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر انسان خدا کے لیے عبادت کرتا ہے تو خدا کے اوپر منت گزاری کرتا ہے. میں نے کل کہا اور پہلے دن بھی کہا تھا کہ اللہ کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے. وہ اگر دیتا ہے تو اس کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے. کسی کا کوئی حق اللہ کے اوپر نہیں ہے. لیکن جو عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ جب عمل کرتا ہے تو بعد میں آتا ہے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، لہذا پروردگار تیری بھی ذمہ داری ہے. گویا زبان بے زبانی میں یہ کہتا ہے کہ تیری بھی ذمہ داری ہے کہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ عطا کر دے. تو یہ جو ہے عجب کا دوسرا مرحلہ ہے. اور اسی پہ ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام کہ ایک شخص آیا عابد، کہنا میں نے کہا کہ عابد اور عالم میں بہت زیادہ فرق ہے. عالم کی ایک لمحے کی عبادت بھی عابد کے 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور اس واقعے سے آپ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ کیوں ہے. عابد آیا، روایت میں ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ اتا عالم عابدن فقال له کیف صلاتک. ایک عابد آیا، عالم آیا اور عابد کے پاس کہا کہ تمہاری نماز کیسی ہے؟ تو فقال مثلی یسأل عن صلاتی. تم مجھ جیسے عابد سے سوال کرتے ہو نماز کے بارے میں. میں اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ اتنی رکعتیں میں روزانہ اتنا پڑھتا ہوں، مجھ جیسے سے ایسا سوال. وانا عبداللہ منذ قدم، میں بندے خدا ہوں، اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، قضا و قضا. قال فکیف بکاؤک. پھر عالم نے ایک اور سوال کیا کہ تمہارا گریہ وزاری یہ کیسا ہے؟ قال اب کی حتی تجری دموعی. میں اتنا گریہ کرتا ہوں خوف خدا سے کہ آنسو ہمارے جو ہے رخسار پہ جاری ہو جاتے ہیں. تو فقال له العالم، عالم سمجھدار تھا، اور عالم اگر علم سمجھداری اور بصیرت عطا نہ کرے تو پھر فائدہ بھی نہیں ہے. کہ فَإِنَّ ضَحْكَكَ، اس نے کہا کہ میں خوف خدا سے بہت گرا. کہا نہیں، اگر ہنستے بھی رہو اور خدا کا خوف ہو تو وہ بہتر ہے اس رونے سے کہ جو تمہیں غرور اور مبتلا کر دے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. پروردگار سے دعا ہے کہ ہم کو ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو تمام ریا سے اور غرور و ان تمام چیزوں سے جو ہے پاک و پاکیزہ ہو. پروردگار واسطہ تو جو محمد وال محمد کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار واسطہ تو جو محمد وال محمد کا چونکہ ایام ماہ رمضان ہیں اور ہم بہت آسانی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ہمارے پاس اسباب زندگی ہے، کھانے پینے کا سامان مہیا ہے، لیکن وہ افراد جو مظلوم عالم ہیں، مستضعفان جہان ہیں، خصوصاً جو فلسطین میں رہنے والے ہیں، جو لبنان میں رہنے والے ہیں، نہ جانے ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ہے یا نہیں. خدا غیب سے ان کی مدد فرما. پروردگار جو مقامات مقدسہ خصوصاً سیریا بھی دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے، اس کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وآخر الدعوانا الحمد للہ.